ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 21ویں پارے کا خلاصہ۔ دین کی دعوت دینے والے داعی واعظ ان حضرات کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ قرآن کریم کی تلاوت، دوسرا نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر بات میں اثر ہوگی۔ تو نماز روکتی ہے برے کاموں سے، تو اس کا مطلب جو بندہ نماز پڑھ رہا پھر برے کاموں کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا مطلب نماز برے کاموں سے روکتی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز تو روکتی ہے برے کاموں سے، لیکن ان رک رہا نہیں، نماز تو روک رہی ہے، ان نہیں چھوڑ رہا برے کاموں کو۔ تو نماز پورے آداب سے پڑھیں گے تو پھر نماز کا اثر ہوگا، آدمی گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ آگے دین پر کسی جگہ پر چلنا دشوار ہو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر کے جا بھی سکتے ہیں۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اب دوسری جگہ جانے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہاں ہمارے کو روزی روٹی کمائی دھندا ہے، یہاں گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں کو چلے جائیں گے دین کی حفاظت کے خاطر تو قبول کو، تو پھر وہاں ہمارے لیے نظام کیا ہوگا کھانے پینے کا، روزی روٹی کا؟ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اگر تمہیں دین کی خاطر تم کو ایک جگہ پر دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، مجبور کیا جا رہا ہو، اگر تمہیں دین کی خاطر اس بستی سے دوسری بستی کو ہجرت کریں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ جانوروں کو، پرندوں کو، جب پرندے چلے جاتے تو پھر ان کے لیے کوئی روزی روٹی کا سسٹم نہیں ہوتا ہے، اللہ ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ جب اللہ پرندوں کے روزی کا انتظام کرتا ہے تو پھر انسانوں کی روزی کا انتظام کیوں نہیں کرے گا؟ آدمی کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ مشرکین کی مصیبت کے وقت پکار، یہ بات پہلے آ گئی تھی، جب مشرک لوگ کشتی میں جاتے تھے تو جاتے وقت میں ان کی کشتی جب ڈوبنے لگتی تھی تو مشرک لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے تھے اور دل سے پکارتے تھے، اور پکارنے پر اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو پار لگاتا تھا۔ اب جب بچ جاتے تھے تو یہ لوگ پھر بچنے کے بعد اللہ کی توحید، اللہ کو ماننا، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں کرتے تھے، بچنے کے بعد پھر وہی شرک کے اندر، تو کیا بولتے بت پرستی کے اندر، بتوں کو ماننا، اسی کے اندر لگے رہتے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بندے کو۔ اللہ جو بچایا نہیں ان پر احسان کیا، وہ احسان بھول جاتے تھے نا۔ بندے کو احسان، کسی کا بھی احسان ہے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ مشکلات سے ہارنا نہیں چاہیے۔ تو جو شخص ہمارے دین کے راستے مشقت برداشت کرے، محنت کرے، ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں مشکلات آتے رہیں گے تو پھر آدمی کو مسلسل کام اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مشکلات، پریشانیاں آنے سے دل تنگ اور چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اللہ وہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اور جنت میں جانے کے، جنت تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، یہ ایک راستہ ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سبل فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستوں میں تکلیف، محنت، مجاہدہ اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کے دین کے کئی سارے شعبے ہیں۔ دین کو ایک خاص ہیبت میں، ایک خاص محنت کے اندر اسے محدود کر دینا، یہ دین کا طریقہ، یہی اسلام کا، تو ایسا بول دینا یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے مختلف راستے ہیں، مختلف طریقے ہیں اور مختلف نظام سے دین کا کام چلتا رہتا ہے۔ مدرسوں کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے، دعوت تبلیغ کے ذریعے سے، جہاد کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، یہ سب چیزیں ہیں۔ وہی چیزیں ہیں بیچ میں نیچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی نبوت کو پھیلانے کے 3 کام نبیوں نے اور نبیوں کی جماعت نے 3 کام کیے، ایک اشاعت دین، دوسرا دفاع دین، تیسرا نفاذ دین۔ یہ 3 کام کرنے کے لیے 4 طریقے کون سے؟ تقریر، بیان کرنا، بیان کے ذریعے سے دین پھیلا سکتے، بول سکتے، سمجھا سکتے۔ دوسرا تحریر کے ذریعے سے، کتاب لکھ کر۔ تیسرا مناظرے کے ذریعے سے، ہمارا دین سچا ہے، آؤ دیکھ لیں کہ کوئی مناظرہ کرتے ہیں، مناظرہ کر کے ثابت کرنا۔ مناظرہ کرنا تو علم ہونا پڑتا، ہمارے علم کیا، ہمارے پاس، ہمارے اسلام کے ہمارے پاس دلائل ہونا، تب جا کر ہمیں
مناظرہ کرنے کے لیے چیلنج کر سکتے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، تو پھر کیا چیلنج کریں گے؟ تو یہ چیز ہے. تقریر کرنے کے لیے بھی علم ہونا، دیکھو تینوں چیزوں کے لیے بھی علم ہونا چاہیے. تقریر کے لیے بھی، بیان کرنے کے لیے بھی علم ہونا، اور تحریر کتاب لکھنے کے لیے بھی علم ہونا، اور مناظرے کے لیے تو یہ تو اور بڑی چیز، اس کے لیے تو اور پختہ علم ہونا ہے، اس پہ دلائل کا علم ہونا. اور چوتھا ہے جہاد. جہاد کے ذریعے سے بھی دین کی خدمت اور نفاذ اور حفاظت یہ ہو سکتی ہے. سورہ روم کیوں نام پڑا؟ اس لیے کہ اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا. قصہ سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا. قصہ کیا ہے؟ اس آیت کے اندر دنیا کے اندر 2 سپر پاور طاقتیں تھیں. جیسا اس وقت سپر پاور طاقت امریکہ ہے، تو ویسا سپر پاور طاقتیں تھی نبی کے زمانے میں. 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، 2 بڑے ملک تھے. ایک روم، دوسرا ایران. تو روم کے لوگ انہوں عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اور ایران کے لوگ انہوں بت پرست تھے، مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. اب اہل کتاب روم والے لوگوں کو کوئی خوشی پہنچتی تو ان کے پاس کتاب ہے انجیل. تو عیسائی لوگ تھے، روم والے لوگ، تو روم والے کو کوئی خوشی پہنچتی تو مکے کے مسلمان خوش ہوتے تھے. اب یہ ایران کے لوگ کافر، بت پرستان، مجوسیاں، آگ کی پوجا کرنے والے، ان کو کوئی خوشی پہنچتی، ان کو کوئی غم ہوتا تو پھر مکے کے مشرکان کے دل دھڑکتے تھے. تو مکے کے مسلمانوں کے دل روم کے عیسائی کے ساتھ دھڑکتے تھے، اور مکے کے مشرکوں کے دل ایران کے مجوسیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے. اب ہوا کیا؟ اب ایران کے لوگ، بت پرست لوگ، ان کو اگر کون سا تو قوم فتح ہو جاتا جنگ میں، یہ دونوں لوگوں میں، ایران کے لوگ اور روم کے لوگوں میں ٹکر رہتی تھی ہمیشہ، لڑائی جھگڑا جنگ ہوتا تھا ہمیشہ. تو جب یہ ایران کے لوگ رومی لوگوں پر، عیسائی لوگ، مجوسی لوگ ایران کے، یہ فارس کے لوگوں پر کیا بولتے ہیں، ایران روم کے لوگوں پر، عیسائی لوگوں پر جب فتح پا جاتے یا ان کا کوئی گاؤں جیت لیتے تو پھر مکے کے مشرک لوگ خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کا عقل چھڑاتے تھے. کیا بول کر؟ دیکھو تمہارے عیسائی لوگ، دیکھو تمہارے اہل کتاب، تمہارے عیسائی لوگ، دیکھو ان کا ایک گاؤں ہمارے لوگ، ایران کے لوگ قبضہ کر لیتے، بول کر چھڑاتے تھے. آپ کو ایسا ان کو مشکلات کرتے تھے، تماشا کرتے تھے ایسا. تو اللہ تعالیٰ اس یہاں ایک وعدہ کیا. کیا وعدہ؟ ایک پیشن گوئی، آگے ہونے کی بات کو بولتے پیشن گوئی. تو اللہ نے یہاں ایک پیشن گوئی دیا کہ قریب ہے کہ یہ روم کے لوگ قریب ہے کہ چند سالوں کے اندر یہ لوگ یہ فارس کے لوگوں پر، ایرانی لوگوں پر غالب آ جائیں گے. اللہ نے یہ فرمایا. اب ہوا بھی یہ بات ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اب یہ صورت نازل ہوگی، یہ صورت نازل ہونے کے چند سالوں کے بعد، تقریباً 7 سالوں کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوگی. روم کے عیسائی لوگ ایران کے مجوسی لوگوں پر غالب آ گئے. تو اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا اس وقت بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ صورت نازل ہونے کے بعد ایسا ہوتا بول کر معلوم اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیا آیت، روم کے لوگ، عیسائی لوگ یہ مجوسیوں پر، ایران کے لوگوں پر غالب آئیں گے بول کر نازل ہوئی. تو پھر ابی بن خلف، سردار مشرکین مکہ میں سے تھی، تو ان آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بولنے لگا کہ دیکھو اگر یہ روم کے لوگ، کہنے لگا کہ اگر یہ روم کے لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے تو دونوں آپس میں شرط باندھ لیتے. دونوں یہ ابی بن خلف کیا بولتا، انہوں جیتتے بول کر، انہوں غالب آتے بول کر، مجوسی لوگ انہوں کہاں جیتیں گے، روم کے لوگ بول کر ایسا بولتا رہتا ہے. شرط لگاتا اگر انہوں ہار گئے تو ایران کے لوگ میں اپنی طرف سے 100 اونٹ دوں گا بول کر بولتا ابو بن خلف. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا بولتے، نہیں، روم کے لوگ جیتیں گے، غالب آئیں گے. اگر انہوں ہار گئے تو روم کے لوگ میں 100 اونٹ دوں گا. شرط باندھ لیے. تو میں اسی پر بتا دیا تھا جمعے کے موقع پر، 2 طرفہ شرط جائز نہیں ہے، جائز نہیں شرط. تو
تو یہ اس وقت کی بات ہے جب دو طرفہ شرط حرام ہونا ابھی حکم نہیں آیا تھا، تب کی بات ہے۔ اب ہوا کیا، یہ سورہ یہ آیت نازل ہونے کے 7 سالوں کے بعد یہ پیشن پوری ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے، یہ روم کے لوگ، عیسائی لوگ، یہ فارس کے، ایران کے لوگوں پر غالب آ جاتی، جد ڈالتی انہوں۔ اب کیا کرنا ہے، ابو جہل کیا کرنا، سب ووٹ دینا نہیں دینا۔ لیکن جب یہ 7 سال ہو جاتے تو 7 سال کے بعد تک ان مر گیا تھا، جنگ بدر میں ان مر جاتا ابو جہل، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوتی۔ تو یہ سورہ نازل ہونے کے 7 سال کے بعد یہ روم کے لوگ ان پر غالب آ جاتے، یہ قصہ تو یہ۔ دوسرا، مسلمان کافر لوگوں پر، مشرکین مکہ پر، مکے کے لوگوں پر جنگ بدر قائم ہوتی، جنگ بدر میں مسلمان یہاں ان پر غالب آ جاتے، وہاں روم کے لوگ غالب آ گئے مجوسیوں پر، یہاں مکے کے اندر مسلمان مشرکوں پر غالب آ گئے۔ 2 واقعات ہوئے۔ اب 7 سال کے بعد تک، اب جنگ بدر کے اندر مر گیا ابو خلف، اب کیا کرنا، سم ووٹ دینا، تو مسلمان جیت گئے، اب وہاں بھی یہ روم کے لوگ مجوسی لوگوں پر غالب آ گئے، اب کیا کرنا ہے، ابو خلف سب ووٹا دینا ہوگا۔ اب جب یہ 7 سال تک، اب یہ 2 طرفہ شرط ہے نہیں، ایک بات تو یہ مر گیا تھا، دوسری بات کیا، اب یہ 2 طرفہ شرط کی یہ حرام ہے بول کر جب قرآن کے اندر آیت نازل ہو گئی تھی، اب کیا کرنا پڑے گا، اس کا بیٹا تھا ابو خلف کا بیٹا، 100 اونٹ لا کر دیتا ابو بکر رضی کو، تمہیں جیت گئے بول کر، ہمیں ہار گئے، مجوسی لوگ ہار گئے، روم کے لوگ جیت گئے بول کر اس کا ابو خلف کا بیٹا 100 اونٹ لا کر دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ 100 اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، یا رسول اللہ 2 طرفہ شرط ہوئی تھی ہمارے بیچ میں، ابو ہار گیا، روم کے لوگ جیت گئے، 100 اونٹ اس کا بیٹا لا کر دیا ہے، یہ جائز ہے نہیں ہے بول کر پوچھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں جائز نہیں ہے یہ، تو ابو بکر رضی اللہ ان اونٹوں کو 100 اونٹوں کو صدقہ کرتے تھے۔ اس کے بعد 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، کتنی جگہ آیا ہے، 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ نے بیان کیا، بڑی بڑی نشانیوں کو، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، وہ اللہ بیان کیا، اور مرد کے سکون کے لیے اللہ نے بیوی کو پیدا کیا، وہ بیان کیا، اس کا زمین کی پیدائش، زمین آسمان کی پیدائش، زبانوں کا الگ ہونا، رات دن کا، نیند کا سسٹم، بجلی کا چمکنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی، سب یہ مخلوق کیا بولتے ہیں، نشانیاں۔ اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بحث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ اس کو بیان کیا۔ انسانی اعمال کا اثر، تو دنیا کے اندر جتنے فتنے فسادات، اچھے برے حالات آتے نہیں، یہ انسانوں کے اچھے برے اعمال کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کر لیں گے اللہ حالات اچھے کر دے گا، برے اعمال کر لیں گے پھر حالات برے ہو جائیں گے۔ اب تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، پھر نبیوں پر بھی مشکل آئی تو اللہ والوں پر بھی، ولیوں پر بھی مشکل آئی تو ان کو بھی ان کے گناہ کی سزا تھی کیا؟ ہر ایک جگہ ایک ہی قانون نہیں رہتا، ہر ایک جگہ ایک ہی قانون نہیں رہتا ہے۔ بیل کو ماننے کی لاٹھی اور کولنا الگ ہے، گھوڑے کو ماننے کی لاٹھی اور کولنا الگ ہے۔ اللہ والوں پر، انبیاء پر، نبیوں پر، ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کبھار آزماتا رہتا ہے، کبھی کبھار اللہ ان کو بڑا مرتبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ان کے اوپر حالات بھیجتا رہتا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون نہیں ہوتا ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں پر حالات آ جائے تو پھر ہمارے گناہوں کی وہ سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ والوں پر اگر مصیبتیں آ جائیں تو وہ اللہ ان کو، ان کے درجات کو اللہ بلند کرنے کے لیے آزمائشیں دے سکتا ہے۔ آگے سورہ لقمان یہ نام کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی گزرے ہیں حکیم لقمان کے نام سے، حکیم انہوں دانا تھے، بڑے عقل مند تھے، انہوں اپنے بیٹے کو اچھی نصیحتیں کی، تو وہ نصیحتیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی۔ اب اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ انہوں نبی تھے نہیں تھے، نبی نہیں تھے، انہوں نیک بندے تھے، ولی تھے، اتنی باتوں کو کی۔ قرآن کریم کی اشاعت کا راستہ روکنا، تو ایک کافر تھا مکے کے اندر، نضر بن حارث مشرک تھا، تو یہ کیا کرتا تھا، بزنس کرنے کے واسطے، تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں کو جاتا تھا سفر کر کے، اور جا کر وہاں سے مختلف ملکوں کو جا کر وہاں کے پرانے بادشاہوں کی قصے کہانیاں لاتا تھا، اور لا کر مکے کے اندر لوگوں کو سناتا تھا، بولتا تھا ارے تمہیں کیا دیوانے ہیں رے محمد کے پیچھے جو جا کر کئی کچھ بھی قرآن اس کا ان پرسوں کی سمود فرعون ان کے قصے بول رہا ہوں، تمہیں کئی کچھ کے پیچھے جاتے، تمہیں میں بھی دیکھو دنیا کا چکر کاٹ کے تجارت کی غرض سے
پرانے بادشاہ کے قصے لایا ہوں، آؤ میرے پاس بیٹھو یہ قصے سنا کر بولتا تھا، لوگوں کو قرآن سننے دیتا نہیں تھا، نظر بن حارث. تو ایسا قرآن نے سننے سے روکتا تھا، تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب روکتا کہیں کو تھا قرآن نہیں سننا بول کر، سنیں گے تو پھر لوگ ہدایت پا جائیں گے، وہ مطلب تھا اس کا، غافل کرنا چاہتا تھا. تو تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا مذاق اڑائے. اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد لقمان علیہ السلام کا، ان کے بیٹے کی نصیحت کرنے کا، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرے. پہلی نصیحت ان کے بیٹے کو کری، انہوں دیکھ بیٹا توحید، وہ توحید پرست تھے حضرت لقمان، اور اپنے بیٹے کو بولنے لگے کہ دیکھ بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ نصیحت کرے. اس کے بعد پھر حضرت لقمان کوئی بات بتا دیا نہیں، حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور برگزیدہ آدمی تھے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، بیٹا شرک نہ کرنا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ پھر وہ اسے حاضر کر دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا حاضر رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کے ساتھ چہرہ بگاڑ کر ملنا نہیں، ہنستے مسکراتے ملنا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، میانہ روی کے ساتھ چلنا، درمیانی پل سے چلنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، چیخنا نہیں زیادہ. یہاں 5 چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا تھا. یہاں سورہ کے آخر میں، سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. 5 چیزوں کو عام طور پر یہ 5 چیزوں کے بارے میں تو لوگ منتری کیا بولتے ہیں اسے، پنڈتاں کہیں، پوجاریاں کہیں، نوجوانوں کے پاس جا کر پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں جا کر پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں کسی معلوم نہیں. ایک قیامت کا عید، دوسرا بارش کب ہوگی، تیسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد چوتھا انسان کیا کمائے گا، 5واں اور انسان کہاں مرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کرنا. سوال کیا ہوتا، مجھے بھی بار نہیں لگ رہا کیا کرنا، بھی سب نہیں پوچھنا کسی سے بھی، اللہ سے پوچھو، اللہ کے پاس پنچیاں ہیں. اس کے بعد سورہ سجدہ. سجدہ اسے کئی گناہ رکھے اس لیے کہ اس سورہ کے اندر سجدے کی آیت ہے، جو ہمیں آج سجدہ کرے وہ سجدے کی آیت ہے، اس لیے سورہ کا سجدہ پڑ گیا. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کو، رسالت کو، آخرت کو بیان کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ سورہ پڑھتے تھے. اب رمضان میں بول کر نہیں پڑھ رہی میں بھی، ورنہ پھر پہلے پڑھتے تھے. ویسا بھی ہمارے مسجد میں روزانہ ترتیب سے قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے وہ سورہ نہیں پڑھ رہا، ورنہ کبھی بار پڑھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعے کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا. یہ سنت ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھے تو اچھا ہے، نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. کتنی بات ہے اسے ہوتا سننا سو میں، پڑھے تو اچھی بات ہے، اچھی چیز بات ہے. پڑھنا فرض واجب ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اچھی بات ہے، پڑھنا کوئی بات نہیں ہے. اب ہمیں جو قرآن پڑھنے وہ بھی قرآن تو بھائی یہ بھی قرآن ہی ہے، وہ بھی قرآن ہی ہے. چلیے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ سورہ کے اندر آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، وہ بیان کیا. 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زمین کو، اس کے بیچ کی چیزوں کو پیدا کیا، وہ بیان کیا. اس کے بعد پھر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا ہونا یا کتاب کا ملنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تورات عطا کیا. تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بیان کیا یہاں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں سورہ کے آخر میں، مقتدا کے لیے، مقتدا امام کے لیے، امام الہدا جس کو لوگ فالو کرتے نہیں، تو اس کے لیے 2 چیزیں ہونا چاہیے. مقتدا کے لیے کیا چیزیں 2؟ یہ کمال علمی، علم پختہ ہو، علم اس کا اعلیٰ درجے کا ہو، ہوائی پھیری نہ کرتا ہو، کیا آیا وہ بولنے والا نہ ہو، علم اس کا مضبوط پکا ہو، دلائل سے بات کرنے والا ہو، چپ کے چھوڑنے والا نہ ہو، کیا کیے ویسا نہ ہو. ویسے لوگوں کو ہمیں امام بنانا سو، ٹلوا کو ہر آئے گئے غیر نتو خیروں کی امام نہیں بنانا. سمجھ میں بات، علم میں کمال ہو. دوسرا کمال عملی، ایک ہے کمال علمی، دوسرا ہے کمال عملی، عمل میں پختہ ہو. تو پھر عمل میں پختہ ہو تو اس کے بعد کیا ہے، یہ کمال عملی ہے. صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو صبر بھی کرنا چاہیے، مصیبتوں پر، اطاعت پر صبر کرنا، گناہوں پر صبر کرنا چاہیے، مشقتیں آ جائے تو صبر کرنا چاہیے.
تو صبر کون کرتا بولو؟ جس کے پاس علم ہے، عقل ہے، سمجھ فہم ہے، وہ بندہ حالات آ جائے تو صبر کر لیتا۔ علم نے سے بندہ کیا کرتا، کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے دیکھ لے بیٹھا کیا، میں نمازہ پڑھ رہا ہوں پھر بھی اللہ میرے پر پریشانہ بھیجا، ایسا بولنے سے بندہ کافر ہو جاتا۔ اللہ کو معلوم نہیں کہ کسی مصیبت دینا، کسی پریشانی دینا بول کر وہ باتیں کبھی کبھار نمازی لوگ آج ان کو کیا بولنے سے ایمان ختم ہوتا معلوم نہیں ہوتا، پھر وہ لوگ اللہ پر شکایت کر دیں گے تو پھر ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ پر شکایت کبھی نہیں کرنا۔ سورہ احزاب، اس سورہ کے اندر جنگ کو بیان کیا، غزوہ احزاب کو بیان کیا گیا۔ غزوہ بنی قریظہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور ختم نبوت کا تذکرہ ہے اور پردے کی حکمت اللہ اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ رد کیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے، اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا، بڑی عقل کی بات کرتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے، بڑی اندر کی گہری بات کرتا تھا تو لوگ کیا سمجھتے تھے، ان بڑا عقل والا ہے، اس کے دل کے اندر 2 دل ہے سمجھتے تھے۔ تو اللہ جواب دے رہا اس کا، کون تو بھی اندر کی بات کر رہا اور گہری بات کر رہا، عقل سے بات کر رہا تو بڑا سمجھدار بنتا ہے، تو تمہیں یہ سمجھو نہ کو کہ اس کے دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر 2 دل ہے، نہیں ہے، ایک ہی دل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل کے اندر 2 دل نہیں رکھا ہے، ایک ہی دل رکھا ہے۔ اللہ اس کا رد کیا ہے، ایک ہی دل ہے انسان کے اندر، وہ بیان کیا۔ دوسری بات کہ اللہ نے تردید کی، رد کیا ہے۔ دوسری بات کیا تھی کہ کوئی بھی بندہ اگر اپنی بیوی کو کہتا کہ بیوی سے کوئی بندہ بولتا کہ بیوی سے بولتا کہ تیری ران میرے ماں کی ران کی سر کی ہے، تیری پیٹھ میری امی کی پیٹھ کی سر کی ہے، تو میرے لیے میری ماں کی سر کا ہے بول کر بولتا تھا تو پھر اسے حرام سمجھ جاتے تھے۔ اللہ اس کا رد کیا ہے، اسے بولتے ہیں زہار۔ اس پر 8 پارے کے شروع میں آئے گا، زہار کرے تو زہار کا مسئلہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، اس پر 8 کے پارے میں آئے گا۔ تو اسے بولتے زہار۔ زہار کا تو کیا ہے، بیوی کو بولنا کہ تو میرے لیے ایسا ہی حرام ہے جیسا میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو اسے بولتے زہار۔ اب زہار ایسا کرنے سے کیا کفارہ، کیا حکم ہے، 28 پارے میں آئے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا اللہ نے رد کیا ہے۔ تیسری چیز کے اللہ نے کیا رد کیا ہے، تو عام طور پر مشرک لوگ اس زمانے میں اگر کسی کو بیٹا بنا لیتے تھے، لے پالک بیٹا، لے پالک بچہ، منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، تو لے پالک بیٹے کو بنا لینے کے بعد لوگ کیا سمجھتے تھے، اسے اپنے پراپرٹی کے اندر بھی شامل کرنا، اسے پراپرٹی کے اندر بھی حصہ دینا، ایسا سمجھتے تھے اس کے بارے میں، یا پھر اس کو پراپرٹی کے اندر شریک کرتے تھے، اور اس کی بیوی سے ان طلاق دینے کے بعد یا ان مر جانے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ لے پالک بیٹا، خاص بیٹا نہیں، پال لیا سو بیٹا، ان مر جانے کے بعد یا اس کے طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کرنے کو لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ ہمارا خاص بچہ نہیں تو ہمارا خاص بچہ نہیں ہے، لیے کو پالنے سے بچہ ہے تو پھر اس کے مر جانے کے بعد اس کے طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یہاں اس کا حکم بیان کیا ہے، لوگ حرام سمجھتے تھے، اللہ اس کا حکم بیان کیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کو ان کی اپنی جان سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، اور نبی کی بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، مائیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی وراثت کا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات میں تقسیم نہیں ہوتا۔ مومنین کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے، تو پھر متمنہ کو کیسے وراثت مل سکتی ہے؟ تو نبی کے مرنے کے بعد، یہاں مسئلہ سمجھو ذرا، تو نبی کے مرنے کے انتقال کے بعد نبی کی پراپرٹی چھوڑ کو گئے تو نبی کی بیویوں کو نہیں ملتا، وہ امت کو ملتا، ان کے خاندان کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا ہے، نبی کے خاندان میں کیا ہوتا ہے، نبی کی بیویوں کو نہیں ملتا۔ صدقہ ہوتا ہے، نبیوں کی پراپرٹی صدقہ ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کو یا نبی کے خاندان کے لوگوں کو ملتی، بیویوں کو نہیں ملتی، وہ اس لیے کہ نبیوں کو چھوڑا ہوا وہ پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی کی بیویوں کو نبی کی پراپرٹی نہیں ملتی ہوئے تو اب پھر نبی ایک صحابی کو اپنا بیٹا بول کر مطلب ان کو پال لیتے تھے، زید رضی اللہ عنہ کو، تو پھر لوگ کیا سمجھتے تھے، مکی کے لوگ محمد کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو ویسا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ مسئلہ بتا رہی کہ نبی کی بیویوں کو نبی کے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا بولے تو پھر انہوں لے کو پالے سے بچے کو ان کو حصہ نہ ملتا، تو حصہ دینے کو لوگ ضروری سمجھتے تھے، حصہ نہیں ہے لے پالے بچے کا۔
غزوہ خندق کو بیان کیا گیا. غزوہ خندق یہ احد اور بدر کے بعد، احد کے جنگ میں اور بدر کے جنگ میں مشرک لوگوں کو جب ناکامی ہوئی، ہار گئے انہوں، تو پھر پورے لوگ مل کر 10-15 ہزار کا ایک لشکر بنا کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو جمع کر کے لے کر ان کو حملہ کرنے کے لیے چلے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مشورہ دی، یا رسول اللہ وہ لوگ آ رہے تو ہم ایک کام کریں گے، ایک ہمیں پلان بنیں گے. کیا پلان؟ گڑھا کھودیں گے، گڑھا خندق کھودیں گے. تو خندق یہ پہلی مرتبہ کھودا گیا، کبھی اس سے پہلے نہیں کھودا گیا تھا. جنگ کے موقع پر گڑھا کھودے. اب گڑھا کھودنے کے بعد کیا ہے، اب وہ گڑھے کے اندر کون اتر پائیں گے؟ ادھر سے بہت میں گڑھے کے اندر اتر کو آنکھ کو کہاں لڑیں گے؟ اور سخت سردی کا دھوپ کا زمانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلا دیا تھا، تیز آندھی چلا دیا، ہوا چلا دیا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد وہ لوگوں کا محاصرہ کر لیے مسلمانوں. مشرکین نے تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ کیا. بالآخر مشرک لوگ وہاں تھے 1 مہینے تک. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیز آندھی ہوا طوفان بھیج دیا، وہ لوگ ڈر کو بھاگ کو چلے گئے. اس کے بعد پھر مدینے کے یہودی لوگ بھی مسلمانوں سے ان کا وعدہ ہوا تھا، وعدہ نہیں توڑتے بول کر لڑائی وغیرہ میں مشرکین لوگوں کے ساتھ ہم ساتھ نہیں دیں گے، ان ساتھ ہم لڑیں گے نہیں بول کر. مشرک لوگ مسلمانوں سے لڑنے آتے ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے بول کر وعدہ ہوا تھا. لیکن یہودی لوگ وعدے کو توڑ کر ان کے ساتھ آپ لڑنے آ گئے تھے. تو پھر ان کا یہ لوگ تو بھاگ کو چلے گئے. مشرک لوگ ہوا آ گئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں بھاگ کو چلے گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب یہ لوگ توڑ دیے نہیں وعدہ، یہودی لوگ پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا ہوا. پھر اس کے بعد ان سے فارغ ہونے کے بعد ان کے گھروں کو گھیر لیے، ان کو یہودی لوگوں کو وہاں سے ان کو بھگا دیے مدینے سے یہودیوں کو. پھر اس کے بعد ان کے مردوں کو قتل کر دیے یہودیوں کے، اس لیے کہ وعدہ توڑ دیا. وعدہ کرے سو مشرکوں کے ساتھ ہمیں رہ کر مسلمانوں سے ہم نہیں لڑیں گے، وعدہ کرے تھے، وعدہ توڑ کے مشرکوں کے ساتھ لڑنے آ گئے. تو پھر اس لیے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ان کو یہودیوں کو قتل کیا گیا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا، ان کے نابالغ بچوں کو عورتوں کو غلام اور روٹی بنا لیا گیا. پھر اس بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں منافقوں کا ذکر کیا ہے. منافق لوگ یہ غزوے میں، غزوہ احزاب میں نہیں آتے تھے. لوگ ہمارے گھر میں کون نہیں ہے، ہمارے گھر کوئی دروازہ نہیں ہے، ایسا بہانہ بول کر انہوں غزوہ احزاب میں شریک نہیں ہوئے تھے. چھوٹے چھوٹے وزراء بول کر بالکل اللہ ان کا قصہ بیان کیا گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جنگیں ہوئے نہیں، غزوہ خندق، غزوہ بنی، یہ یہودیوں کو قتل وہاں سے بھگا دیے، یہ سب وہاں جیت کر آ گئے. تو آنے کے بعد وہاں کا جیتے تو تمام مال مسلمانوں کا ہوتا ہے، جیتنے والوں کا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس مال آ گیا تھا. تو نبی کی بیوی آ کر کیا بولنے لگی، دیکھو یا رسول اللہ ہمارے کو ذرا زیادہ دے خرچے کے واسطے مال بھر کر بولنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نبی کی بیویوں، اگر تمہارے کو پیسہ مال دھن دولت ہونا ہے تو پھر نبی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں تو پھر نبی ہونا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں چھوڑ کے نبی کے پاس رہ جاؤ. تو نبی کی بیویوں نے مال کو چھوڑ کر نبی کو پسند کیا. یہ قصہ ہے. تو نبی کی بیویاں مال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے نبی کے ساتھ رہنے کو پسند کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اور ہماری عورتوں کی اللہ تعالیٰ ایسا دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے کا جذبہ عطا فرمائے.